مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا۔ معاہدے سے سعودی، ترکیہ، پاکستان مزید قریب آئے ہیں۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں، اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سعودی عرب کے وزیر ماحولیات کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کا عزم۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری طارق فاروق نے حلف لیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں۔ قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مشکور ہوں۔ آزاد کشمیر کو مثالی بنانے کے لیے ہم سب نے مل کر چلنا ہے۔ اور ایران امریکہ کے درمیان امن کے لیے برطانوی حکام نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ برطانوی وزراء نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی اور کہا پاکستان نے مشکل وقت میں اہم کردار ادا کیا۔ لندن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا دورہ برطانیہ میں پاکستانی مصنوعات کی برطانیہ میں برآمدات بڑھانے، تجارت کے فروغ اور انسداد دہشت گردی پر بات ہوئی۔ ثانیہ پیمز کی ذمہ داری لیتا ہوں، موت سمیت جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ثانیہ پیمز پر تحقیقاتی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں میں نے وہ کام ان کی سوچ سے پہلے کر دیا تھا۔ ہر سال 4 لاکھ بچوں کی جان جا رہی ہے۔ آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے ثانیہ پیمز سے متعلق متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ بیرسٹر دانیال چودھری کی قرارداد میں ثانیہ پر افسوس کا اظہار، ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ پیمز متاثرین کو فی کس 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ معاوضہ جانی نقصان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر قانون کی تجویز پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا وزیر اعظم کی بنائی تحقیقاتی کمیٹی میں پیمز اسپتال یا وزارت صحت کا کوئی نمائندہ شامل نہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بچوں کی اموات جھلسنے سے نہیں، دھواں بھرنے کے باعث ہوئی۔ معصوم بچوں کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متاثرین کو 50 لاکھ دے کر کمال کر دیا، ہماری صرف یہی ڈیوٹی رہ گئی ہے۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے، بولے ہم سب بچوں کے مجرم ہیں، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی۔ اللہ لواحقین کو صبر دے اور ہمیں معاف کرے۔ بچوں کی چوری بچانے کے لیے 14 معصوموں کو جلنے دیا۔ شہری رحمان نے کہا اسپتال کا فائر سیفٹی نظام خراب تھا تو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا پیمز واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا حکومتی کمیٹی کا فائدہ نہیں۔ اسلام آباد جیسے بڑے شہر کے اسپتالوں میں ایس او پیز نہیں تو پھر باقی جگہ کیا حال ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا سانحہ پیمز کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور رپورٹ پبلک کی جانی چاہیے۔ ماضی میں بننے والی کمیٹیاں آج تک نتائج نہیں دے سکی۔ نامہ چیک اپ ہوا، ڈیلیوری کی تاریخ تھی، آپریشن ہوا لیکن بچہ حوالے نہیں کیا گیا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد کے ہمدرد اسپتال سے نومولود کے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے کا انوکھا واقعہ۔ بچے کی پراسرار گمشدگی پر اہل خانہ کا احتجاج، اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ڈرانے دھمکانے کا الزام۔ شہری کا کہنا ہے کہ اسی بیوی کا آپریشن ہوا لیکن عملہ نومولود سے متعلق کچھ نہیں بتا رہا۔ بیوی کا 9 ماہ سے اسی اسپتال میں چیک اپ ہو رہا تھا۔ ڈیلیوری کے لیے 27 اگست کی تاریخ دی گئی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے بعد بتایا بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سمیت تمام ریکارڈ موجود ہے۔ نومولود کے غائب ہونے کی اطلاع پر ناظم آباد پولیس نے بھی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے اسپتال انتظامیہ بچے کی گمشدگی میں ملوث پائی گئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔
موجودہ غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی دنیا میں نوجوانوں کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید حاسم منیر کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف نوجوانوں کا مثبت اور بامانی کردار ضروری ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال، خطے اور دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے طالبہ نے اپنے دورے کے دوران حاصل ہونے والے شاندار تجربات کا ذکر کیا۔ پاکستانی عوام کی کشادہ دلی اور گرم جوشی سمیت پاکستان میں موجود بے پناہ صلاحیتوں اور مواقع کو سراہا۔ پروسیکیوشن پنجاب نے ہنا جاوید قتل کو ہائی پروفائل کیس قرار دے دیا۔ تفتیش کی نگرانی اور پروسیکیوشن کے لیے سینئر پروسیکیوٹر پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے مؤثر پیروی کے لیے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر راولپنڈی کو ہدایات دی۔ پروسیکیوٹر نے ایس پی پوٹوہار، ڈی ایس پی اور تھانہ سول لائنز کے SHOs کے ساتھ میٹنگ کی۔ کراچی کے میر رضا قتل کیس کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مقتول کے والدین اور بہن کمیشن میں پیش ہوئے۔ جسٹس عمر سیال کا کہنا تھا کمیشن کو روایتی انداز میں نہیں چلائیں گے۔ 10 سال سے قتل کے کیسز چلا رہا ہوں، اہل خانہ کی تکلیف کا احساس ہے، وعدہ ہے کسی سے خوفزدہ ہوئے بغیر کام کریں گے۔ کمیشن کی مدت کے دوران کسی سے نہیں ملوں گا، وزیر اعلیٰ بھی مل رہا ہے تو نہیں ملوں گا۔ میر رضا کے والد نے کہا اب پر اعتماد ہے، تحقیقات پر اعتماد نہیں۔ کمیشن نے جائے وقوع پر پہنچنے والے 2 پولیس اہلکاروں، نرسری کے 2 ملازمین کو بھی طلب کر لیا۔ MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کو بھی نوٹس جاری، سماعت 1 ستمبر تک ملتوی۔ وکیل جبران ناصر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے ہمارا کام کیس کی تحقیقات کرنا نہیں، GIT ہماری اولین مانگ ہے۔ سندھ پولیس کیس کی ٹائم لائن خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت حیدرآباد سکھر موٹر وے کی واضح ٹائم لائن دے۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ موٹر وے پر بھی عملی پیش رفت ضروری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حیدرآباد سکھر موٹر وے کاروباری سرگرمیوں کے لیے اہم ہے۔ موٹر وے سے سفری اور تجارتی رابطوں میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس، ٹیکس چوری، اسمگلنگ، غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا مقررہ مدت میں ٹیکس نظام میں اصلاحاتی اقدامات کا نفاذ مکمل کیا جائے، اصلاحات کا 3rd پارٹی آڈٹ یقینی بنایا جائے۔ ملک کے امن و امان کو کسی صورت سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے، احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی چارسدہ میں فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کے دورے پر گفتگو، کہا قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا، اہلکار ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید تربیت کو سراہا۔ بلوچستان میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ قیام امن کے لیے پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے کسی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایران سے روابط پر چینی بینکوں پر پابندی عائد کرنے کا اندیا بھی دیا۔ امریکی صدر نے کہا روس نے آبنائے ہرمز کے معاملے میں کافی اچھا رویہ اختیار کیا ہے۔ ٹرمپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، آبنائے ہرمز کی ملکیت کے دعوے پر ایرانی نائب وزیر خارجہ کا رد عمل۔ کاظم غریب آبادی نے کہا شیزوفرینیا ایک شدید نفسیاتی عارضہ ہے جس میں حقیقت کا ادراک مسخ ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات ایسے مریضوں کی 24 گھنٹے نگرانی اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے شرائط کی ایک فہرست تیار کر رہا ہے جس میں خطے میں جاری جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کا کہنا ہے عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کے لیے ایک مخصوص شپنگ کوریڈور پر اتفاق کیا ہے۔ اگر امریکہ ایران کی شرائط پوری کرتا ہے تو بحری جہاز آبنائے ہرمز میں مقررہ مرکزی بحری راستہ استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے ترکی میں امریکی صادق کو قتل کرنے کے منصوبے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا نیتن یاہو نے یہ جھوٹی افواہ ٹرمپ کو ڈرانے کے لیے پھیلائی۔ ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن، رضاکارانہ پروموشن نہ لینے سے متعلق حکم نامہ منسوخ، محکمہ ریونیو سندھ نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ریونیو کے 63 سب رجسٹرارز نے گریڈ 17 میں ترقی لینے سے انکار کیا تھا۔ سندھ حکومت نے سب رجسٹرارز کی رضاکارانہ ترقی نہ لینے کی درخواست منظور کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس پر ترقی نہ دینے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ سندھ کے سب سے بڑے جناح اسپتال انتظامیہ کی مبینہ بے حسی، سجاول کا غریب کسان 4.5 ماہ تک چکر لگاتا رہا۔ بر وقت آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے معمولی زخم کینسر بن گیا۔ مریض اللہ ڈینو کا کہنا ہے ڈاکٹر تاریخیں دیتے رہے اور زخم کینسر بن گیا۔ ARY نیوز کی خبر پر جناح اسپتال انتظامیہ جاگ گئی، کسان کو ایڈمٹ کر لیا گیا، سرجری بھی کی جائے گی۔ پیٹرول فی لیٹر 50 پیسے سستا، نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے کمی، 1 لیٹر 371 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت سمجھ لے ہماری تحریک رکنے والی نہیں، پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا۔ 31 اگست کو کراچی پشاور میں جاری دھرنے جلسہ عام میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM نے نظام درہم برہم کر دیا۔ 3 ستمبر کو ملک گیر تاریخی ہڑتال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات، سندھ میں گیس اور توانائی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا حیدان بلاک کے الاٹمنٹ کے لیے متعدد خطوط لکھ چکے، وفاقی فیصلہ تاحال زیر التوا ہے۔ سندھ ملک کی سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والی اکائی ہے، آئینی حقوق کا احترام کیا جائے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا سندھ کے گیس وسائل سے متعلق صوبائی حکومت کے مواقف اور تجاویز کو اہمیت دیتے ہیں۔ حیدان بلاک گیس الاٹمنٹ اور دیگر زیر التوا معاملات کا ترجیحی بنیادوں پر جائزہ لیا جائے گا۔ نیپال اور تبت میں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، ہلاک افراد کی تعداد 488 ہو گئی، 2381 افراد لاپتہ، 90 امریکیوں سمیت 644 سیاح بھی لاپتہ افراد میں شامل ہیں۔ سیلاب کے 24 گھنٹے بعد جڑواں بچوں سمیت 2 سال کے بچے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ نیپالی حکام کے مطابق دشوار پہاڑی علاقوں اور خراب موسم کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو آپریشن میں 3000 سے زائد اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے نے لنکن کارنر کراچی میں روڈ ٹو لبرٹی بانیان امریکہ میوزیم نمائش کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کا مقصد امریکہ کے قیام اور اس کی آزادی کا 250 سالہ سفر کا جشن منانا ہے۔ تقریب سے خطاب میں امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین نے کہا امریکہ کی اساس کی داستان آزادی اور فطری حقوق کے محور کے گرد گھومتی ہے۔